ابتدا ہے اس رب ذوالجلال کے نام سے کہ جس کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، اور اس ذات کی رحمت کے کیا کہنے کہ اس نے انسان کو علم سکھایا۔ اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اسی علم کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ علم کا ایک ذریعہ ریسرچ ہے۔ ریسرچ ایک ایسا پروسیس ہے جو آپ کو اوتھینٹک، ویریفائیبل اور ریلائیبل علم دیتا ہے۔ جہاں کسی بھی فیلڈ میں کامیابی کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں: ریسرچ کنڈکٹ ہونا اور اچھی پریکٹسز کرنا۔ لیکن جہاں ریسرچ اور پریکٹسز اپنی نیچر میں اہم ہیں، وہاں ان کو ڈسیمینیٹ کرنا، دوسروں تک پہنچانا، لوگوں تک شیئر کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اور کانفرنس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی ریسرچ کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی بات کے پیش نظر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فیکلٹی آف ایجوکیشن ہر سال ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کرتی ہے، جس کانفرنس کا نام ہے انٹرنیشنل کانفرنس آن ریسرچ اینڈ پریکٹسز ان ایجوکیشن۔ اور اس سلسلے میں 6 انٹرنیشنل کانفرنسز بہت کامیابی کے ساتھ منعقد کی جا چکی ہیں۔ اس سال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فیکلٹی آف ایجوکیشن 7ویں ICRPE 2024 کا انعقاد کرنے جا رہا ہے، اور یہ جو کانفرنس ہے، یہ کانفرنس اپنی نوعیت کی بہت ہی اہم کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس کا تھیم، اس میں آنے والے لوگ، اس میں پریزنٹ کی جانے والی ریسرچز، اس میں شوکیس کی جانے والی بہترین پریکٹسز، ساری یقیناً بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کی حامل ہیں۔ اس کانفرنس کے سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا کانفرنس کے 2 انتہائی اہم جو کی رول پلیئرز ہیں ان کو۔ تو آپ سے میں تعارف کرواؤں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نوید سلطانہ، ویلکم میم، ایک بہت ہی ڈائنامک پرسنالٹی جو فیکلٹی آف ایجوکیشن میں چیئر پرسن سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور آپ اس کانفرنس کو کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں۔ تو ایز کانفرنس کوآرڈینیٹر آج ہم نے آپ کو یہاں پہ زحمت دی ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور دوسری اہم شخصیت جو آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، آپ ہیں کانفرنس سیکرٹری ڈاکٹر حافظ طاہر جمیل صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ پرسنالٹی فیکلٹی آف ایجوکیشن کی، جو اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور آج ہم نے آپ کو کانفرنس پہ بات کرنے کے لیے کانفرنس سیکرٹری کی حیثیت سے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ کانفرنس کے حوالے سے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس پروگرام کے تھرو ہم وہ سارے فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنس جو FAQs ہیں، جو مختلف لوگوں کی کوئریز ہیں، ان کو ہم ریزالو کریں، ایڈریس کریں، اور ان کے حوالے سے ہم آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دیں تھرو کانفرنس کوآرڈینیٹر اینڈ کانفرنس سیکرٹری۔ تو آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرے آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہر سال اس کانفرنس کا کوئی ایک میجر تھیم ہوتا ہے، تو اس دفعہ اس کانفرنس کا میجر تھیم کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ تھینک یو ڈاکٹر منظر۔ ڈاکٹر منظر، جیسا کہ آپ نے پہلے تھیم پہ جانے سے پہلے میں آپ سے آپ کے تھوڑا سا جو انٹروڈکٹری آپ نے کچھ باتیں کی ہیں، اس چیز کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے خود آپ نے اپنی بات میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو علم سکھایا، اور اس میں سورس آف نالج جو تھا، ایک ریسرچ ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے آلریڈی بتایا کہ ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے امبریلا کے انڈر جو ہے وہ کانفرنسز کر رہی ہے، اور اس وقت یہ 7th انٹرنیشنل کانفرنس ہے ہماری، اور ہماری ہر کانفرنس کا تھیم ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔
تو اس وقت جو یہ کانفرنس ہے 7th ICRPE، اس کا جو تھیم ہے ہمارا وہ ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن امپاورنگ لرننگ فار لائف ہے. اور اس تھیم کا تھوڑا سا میں جو بیک گراؤنڈ بتاؤں گی. آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت ہم SDG سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا تمام جتنی بھی نیشنل یا انٹرنیشنل یا ایجوکیشنل پالیسیز یا پریکٹسز ہیں، دیز آر بیسڈ آن دوز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ بیس کرتی ہیں. تو ہمارا یہ تھیم بھی اسی سے ایمرج ہوا ہے. ہمارا فورتھ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن ہے، یہ ہمارا تھیم اس سے ایمرج ہوا ہے. جی بہت شکریہ. کانفرنس کا ایک میجر تھیم جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بیس پہ ہے، اور کانفرنس کی تھیم کے ساتھ ساتھ ہم اس کانفرنس کے کچھ میجر آبجیکٹیوز رکھتے ہیں. اس تھیم کو ہم ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں ان میجر آبجیکٹیوز. تو ڈاکٹر حافظ طاہر صاحب سے میرا سوال ہوگا کہ اس دفعہ ہماری کانفرنس کے میجر آبجیکٹیوز کیا ہیں، ہم کیا اچیو کرنے جا رہے ہیں اس کانفرنس کے ذریعے. ICRP 24 جو کانفرنس منعقد ہو رہی ہے 2024 میں، اس کے 3 میجر تھیمز ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم اس بات پہ ریسرچرز کو انوائٹ کرتے ہیں کہ جو ریسرچز امپاورنگ لرننگ فار لائف کے ریفرنس میں کنڈکٹ ہو چکی ہیں، ہم ریسرچرز، اسکالرز اور اسٹوڈنٹس اینڈ اکیڈیمیشنز کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے آرٹیکلز اور اپنی اسٹڈیز اور اپنی پریکٹسز، جو بیسٹ پریکٹسز وہ کنسیڈر کرتے ہیں، اس کو وہ اس کانفرنس میں پریزنٹ کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ریسرچ کے ساتھ ساتھ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کو ہم لوگ اگنور نہیں کرتے. کچھ ایسے ٹیچرز ہیں جن کے ٹیچنگ میتھڈ ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں، اور وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ ان نیو میتھڈز جو وہ اختیار کرتے ہیں وہ بچوں کے لیے اور کمیونٹی کے لیے فائدہ مند ہیں. وہ عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے اور دوسرے ایکیڈیمیشنز کے سامنے ضرور رکھیں تاکہ اساتذہ، طلباء اور ایکیڈیمیشنز اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جی ناظرین، تو علم کا پھیلانا یقیناً خیر کا پھیلانا ہے. آپ نے کوئی اچھی ریسرچ کی ہو، آپ کوئی بہت اچھی پریکٹس کرتے ہوں، تو یہ آپ کا رائٹ بھی ہے اور آپ کی ڈیوٹی بھی ہے کہ آپ اس کو شوکیس کریں، آپ اس کو دوسروں تک ڈسیمینیٹ کریں، آپ اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں. اور یہ کانفرنس ہمیں ایسا ہی ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے جا رہی ہے. کانفرنس میں جو آپ کے ریسرچز ہیں اور پریکٹسز ہیں، ان کے لیے کچھ سب تھیمز ہیں جن کے اراؤنڈ انوائٹ کی گئی ہیں. تو میں کانفرنس کوآرڈینیٹر سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے کچھ کی جو سب تھیمز ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ لوگوں کو ایک اندازہ ہو کہ اگر اس ڈومین سے ریلیٹڈ ان کی کوئی پریکٹس ہے یا کوئی ان کا ریسرچ انہوں نے کنڈکٹ کی ہوئی ہے تو وہ اس تھیم کے انڈر اس کانفرنس میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. منازع، جیسا کہ ہے کہ انٹرنیشنل کانفرنس آن ایجوکیشن اینڈ پریکٹسز ان ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لیتے ہیں، ریسرچ پریکٹسز ہیں، تو اس میں آپ نے خود بات کی ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے، بہت سارے ریسرچرز نے اس پہ ہر تھیم کو لے کر اسے، یا کسی تھیری کو یا کوئی تھیم لے کے یا کوئی پرابلم لے کے اس کو سالو کیا ہوا ہے. تو کیپنگ ان ویو دا سینیریو آف دا ایجوکیشن از اے واسٹ ڈسپلن. اس میں بہت سارے، اس میں ڈسٹینس ایجوکیشن بھی آ جاتا ہے، اس میں نان فارمل ایجوکیشن بھی آ جاتا ہے، اور آگے لیولز آف ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں، ٹیئرز آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. پرائمری لیول ہے، سیکنڈری لیول ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، اسی طرح سے انکلوسیو ایجوکیشن ہے، تو اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ ہے. ان تمام سنیریوز کو ہم اگر فوکس کریں تو ہم نے تھیمز بھی انہی سے لیے ہیں تاکہ ہر فیلڈ کا بندہ جو ہے، جو ایجوکیشن سے پرٹیکولرلی which comes under the discipline of the education، وہ اس میں اپلائی کر سکے گا اور اپنی ریسرچ جو ہے وہ شو کیس کر سکے گا، اور اسے اپنی ریسرچ فائنڈنگز کو ڈسیمینیٹ کر سکے گا. تو اوورآل جو ہم نے اس میں تھیمز لیے ہیں، سب تھیمز جو لیے ہیں، وہ اراؤنڈ 50 سب تھیمز ہیں. لیکن مینلی جو میجر ہم نے فوکس کیا ہے وہ ہم نے فوکس کیا ہے 21st سینچری اسکلز کو فوکس کیا ہے.
اس 21st سینچری سکلز کو فوکس کرتے ہوئے جو ہم نے سب تھیمز جو مینلی تھیمز لیے ہیں، ایک تو ہے انوویٹیو اور پروگریسو رول آف ٹیکنالوجی یہاں کیا، اسی طرح سے اکارڈنگلی کیپنگ ان ویو دا امپورٹنس آف دا ٹیکنالوجی، ہم نے پھر اس پہ یہ دیکھنا ہے کہ کریکولم ڈیولپمنٹ اپروچز کون سی ہو سکتی ہیں۔ ایک ہمارا سب تھیم کریکولم ڈیولپمنٹ اپروچز کے پوائنٹ آف ویو سے آ جاتا ہے، ایک ہمارا تھیم جو ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی، انوویٹیو ٹیچنگ میتھڈالوجی وچ از ناٹ اونلی کم انڈر دا جرنل ایجوکیشن سٹریم، جیسے کہ سیکنڈری ایجوکیشن ہو گیا، ایلیمنٹری ایجوکیشن ہو گیا، ہائر ایجوکیشن ہو گیا، اسی طرح سے انوویٹیو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ انکلوسیو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے ایک اس میں یہ جرنلی جو ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی پہ ایک تھیم لیا ہے، اسی طرح سے اسٹیم پہ ہم نے لیا ہے، اور جو ایجوکیشنل لیڈرشپ ان 21st سینچری سکلز، یہ میجر میں نے آپ کو سب تھیمز بتائے ہیں، اور باقی تھیمز بھی انہی کے انڈر آتے ہیں، جس پہ جو اراؤنڈ 50 کے قریب ہمارے سب تھیمز ہیں جن پہ ریسرچرز اپنی ریسرچ جو ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں۔ جی ناظرین، تو سب تھیمز کے حوالے سے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، اگر آپ نے کوئی بھی ایسی ریسرچ کی ہوئی ہے جو اپ ٹو ڈیٹ ہے، جس میں کوئی انوویٹیو کریکولم پریکٹس ہو، ٹیچنگ میتھڈ ہو، اسیسمنٹ کی پریکٹس ہو، ٹیکنالوجی انٹیگریشن ہو، یوں یہ ایسا ایک ملٹائی ڈائمینشنل کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں آپ نے اپنی کوئی بھی ریسرچ جو آپ نے کی ہے یا کوئی بھی اچھی پریکٹس جو اپ ٹو ڈیٹ ہے، جو انوویٹیو ہے، اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس میں، ہمارے لرنر میں 21st سینچری سکلز کو انکلکیٹ کرنے کے کام آ سکتی ہے، تو اس کے لیے کال فار پیپرز از اوپن۔ میں کانفرنس سیکرٹری سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں کانفرنس کی ایگزیکٹ ڈیٹس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ رجسٹریشن ڈیٹس کیا ہیں اور کال فار پیپر کب تک اوپن ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک سبمٹ نہیں کروایا تو مزید انتظار نہ کریں۔ ڈاکٹر منزہ، ICRP 24 اس میں ہماری کال فار سبمیشن 15 جنوری تک اوپن ہے، اس میں ریسرچرز اور پریکٹیشنرز اپنے ریسرچ آرٹیکل سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ ہم ایک پینل ڈسکشن کی انویٹیشن بھی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کوآرڈینیٹر ایک پینل بنا کے اس میں ڈیفرنٹ ایکسپرٹس کو انوالو کر کے جو ہمارے تھیم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ ہمیں سبمٹ کرتا ہے، تو اس کو بھی ہم اس دفعہ اس کا پارٹ بنائیں گے۔ 15 جنوری 2024 ہم سبمیشن کو کلوز کر دیں گے، اور اس کے بعد ایک ریویو پروسیس ہے، اور 20 جنوری سے ہم لوگ ایکسیپٹنس آف دی آرٹیکل اور پینل ڈسکشن اور راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن، ان کی ہم ایکسیپٹنس جو آتھرز ہیں ان کو سینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی رجسٹریشن کا پروسیس بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری ارلی برڈ رجسٹریشن جو ہے وہ 15 فیبرری تک اوپن ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو کانفرنس میں آرٹیکلز کو اور ان کی سبمیشنز کو فائنلائز کر دیتے ہیں۔ جی، تو کانفرنس جو ہے یہ 28 اینڈ 29 فیبرری کو ہونے جا رہی ہے، اور یہ چونکہ اس دفعہ لیپ ایئر ہے تو یہ یقیناً ہمارے پاس یہ یونیک ڈیٹ ہے کہ 28 اینڈ 29 کو کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ کال فار پیپر از اوپن، جیسے کہ سیکرٹری صاحب نے ابھی ڈیٹیل میں بتایا۔ ان کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس میں ڈفرینٹ موڈز آف پریزنٹیشن آر دیئر، تو میری کانفرنس کوآرڈینیٹر سے میری درخواست ہوگی کہ وہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ کس کس موڈ میں پریزنٹیشن ہوگی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے موسٹلی جو ہے 2 موڈ ہیں ہمارے، ایک ورچوئل موڈ ہے جو آن لائن سبمیشن، جو پریزنٹر یہاں ان پرسن جو ہے وہ آ کے پیپر پریزنٹ نہیں کر سکتا تو ہم نے اس کا ورچوئل موڈ رکھا ہے، وہ آن لائن اس کی پریزنٹیشن ہوگی۔ اور دوسرا موڈ جو ہے مینلی ہمارا ان پرسن موڈ ہے، جہاں جو پارٹیسپینٹس یا جو بھی پریزنٹر ہے دے ول کم آن کیمپس اینڈ دے ول پریزنٹ دیئر ریسرچز اینڈ ریسرچ پریکٹسز جو بھی انہوں نے کی ہیں، یا اگر کوئی کسی کی پوسٹر پریزنٹیشن ہے یا کسی کی راؤنڈ ٹیبل ہے تو وہ ہماری ان پرسن ہوگی۔ مینلی ہمارے 2 ہی موڈ ہیں۔ جی، تو ڈفرینٹ جو موڈس ہیں پریزنٹیشن کے، اس میں جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ایون ورچوئل پریزنٹیشن از پاسبل، اگر آپ پاکستان میں کسی ایسے ایریا سے ہیں یا آپ پاکستان سے باہر ہیں
اور آپ ورچولی پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی ورچوئل پریزنٹیشن کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. تھوڑا سا میں کانفرنس سیکرٹری صاحب سے چاہوں گی کہ وہ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ ایک تو اگر کوئی موڈ ایسا ہے جس کو وہ اسپیشلی ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ، پلس یہ ہے کہ یہ ڈفرینٹ موڈس میں پریزنٹیشن کے پیچھے فلاسفی کیا ہے اور کرائٹیریا کیا ہے. ICRP 24 جو کانفرنس منعقد ہو رہی ہے 28 اینڈ 29 فیبرری میں، اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں جس میں ریسرچرز اینڈ پریکٹیشنرز اپنی بات کر سکتے ہیں، اپنی نیو پریکٹسز کی بات کر سکتے ہیں، اپنی ریسرچ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ایک پیپر پریزنٹیشن ہے جس میں وہ اپنے آرٹیکل کو سبمٹ کرتے ہیں اور اپنی ریسرچ فائنڈنگز کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ ریسرچ فائنڈنگز ایک اسپیسیفک پیٹرن کے ساتھ چلتی ہیں جس کے اندر ایک ریسرچ ریویو کیا جاتا ہے، اس کے بعد میتھڈالوجی کی بات ہے، اس کے بعد ڈیٹا انالیسز ہے. کمپلیٹ ایک ریسرچ کی فارم میں وہ اپنے پیپر کو پریزنٹ کرتے ہیں. اس کو اورل پریزنٹیشن ہم لوگ سائنٹیفک لینگویج میں بولتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک پینل ڈسکشنز کا بھی آپشن ہم نے رکھا ہے. اس میں ایک کوآرڈینیٹر جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکسپرٹس کسی بھی ایجوکیشن کے فیلڈ کے، ان کو ایک ڈسکشن پروسیس میں انوالو کیا جائے گا. جیسے کسی بھی سب تھیم کے اوپر ایک ٹاپک ریسرچرز سلیکٹ کریں گے اور ڈفرینٹ ایکسپرٹس جو مختلف پاکستان کی یونیورسٹیوں سے ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ڈفرینٹ ایکسپرٹس جو فیلڈ میں ورک کر رہے ہیں، اور ہم جو باہر پاکستان سے ورک کر رہے ہیں ریسرچر یا اسکالرز یا ریسرچرز، ان کو بھی انوائٹ کرنے کے بعد ایک پینل ڈسکشن کو ہم نے اس دفعہ اوپن کیا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ پینل ڈسکشن کا جو عمل ہے اس کو انرچ کیا جائے. یہ ڈائریکٹلی لنک ہے ہماری پریکٹسز کے ساتھ، اور اس کانفرنس کے نتیجے میں جو پارٹیسپینٹس وہاں آئیں گے ان کی ایجوکیشنل پریکٹسز اسکول کے اندر، فیلڈ کے اندر، اور ایون کہ اپنے ہوم بیس کے اوپر بھی ان کی پریکٹسز میں انشاءاللہ اس میں امپرومنٹ آئے گی. اس کے ساتھ ہم ایک راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن بھی اس کانفرنس کا حصہ ہے. اس میں کچھ ایسے آرٹیکلز اور سبمیشنز ہمارے پاس آتی ہیں جو عام طور پہ ایک ہی تھیم کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، تو ان کو ہم ایک حصہ بنا دیتے ہیں راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن کا، جس میں مختلف ریسرچرز، 2، 3 یا 4 ریسرچرز کا گروپ جو ہے وہ راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے کچھ ایسی ریسرچرز جو ابھی کمپلیشن کے پروسیس میں نہیں ہیں، بٹ دی ریسرچر ہیو این آئیڈیا ٹو کنڈکٹ دی ریسرچ آن اٹ، اس کے لیے ہم پوسٹر پریزنٹیشن کی آپشن اس کو ہم نے اوپن رکھتے ہیں. اس دفعہ بھی رکھے ہیں، پہلے بھی اس کا پارٹ ہوتی ہے. اس میں پوسٹر پریزنٹیشن میں وہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، عام طور پہ پی ایچ ڈی، ایم فل لیول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اپنی ریسرچ کو پریزنٹ کرتے ہیں پوسٹر کی شکل میں، اور پھر مختلف ریسرچر اس کے اوپر ان کو رائے دیتے ہیں اور وہ اپنی ریسرچ کو ڈسکس کر سکتے ہیں فیلڈ کے ایکسپرٹس کے ساتھ. ناظرین، کسی بھی کانفرنس میں پریزنٹیشنز کے ساتھ ساتھ کی نوٹس آر ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہ کی نوٹ اسپیچز ڈیلیور ہوتی ہیں بائی دی ایکسپرٹس ان دا فیلڈ، اور یہ جو کی نوٹس ہوتے ہیں یہ آپ کی کانفرنس کے تھیم کو اور سب تھیم کو الیبوریٹ کرتے ہیں. بہت ساری یہ آپ کو فوڈ فار تھاٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اور کسی بھی کانفرنس میں پارٹیسپینٹس اور پریزنٹرز دونوں کی نظر لگی ہوتی ہے کہ کی نوٹس اس میں کیا ہوں گے اور کون کی نوٹ اسپیکرز ہیں. تو میں کانفرنس کوآرڈینیٹر سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بتائیے کہ کی نوٹ اسپیکرز کون ہیں اور وہ ان کی جو کی نوٹس ہوں گی ان کے ٹاپکس کیا ہوں گے. کی نوٹ اسپیکرز جو ہیں وہ کسی بھی کانفرنس کی بیک بون ہوتے ہیں، چونکہ وہ ایک قسم کا نا ہمیں وے فارورڈ دیتے ہیں کہ ہاں ریسرچرز نے آگے کرنا کیا ہے، یا کس وے آؤٹ دیتے ہیں ہمیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہمارے اس کانفرنس میں 2 انٹرنیشنل کی نوٹ اسپیکرز ہیں اور 2 ہمارے نیشنل ہیں. جو انٹرنیشنل ہیں، ایک عبد الموحد نیوی صاحب ہیں جو یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی آف ملائیشیا سے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ ڈاکٹر ظاہر بن عثمان ہیں جو اوپن ملائیشیا یونیورسٹی کے، اور ان کا جو بیسیکلی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ان کا ایجوکیشن سے ہے.
دونوں جو ہیں وہ ایجوکیشن ڈسپلن سے بلانگ کرتے ہیں. اور دو ہمارے نیشنل کی نوٹ اسپیکرز ہیں. ایک ڈاکٹر ساجد علی ہیں جو آغا خان یونیورسٹی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہی ان کا تعلق ہے, اور دوسرا ڈاکٹر محمد اسلام صاحب ہیں جو پنجاب یونیورسٹی IER سے ان کا تعلق ہے. تو یہ ان سے ہم نے اپنا جو کی نوٹ اسپیچ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے انہیں اپنا ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن امپاورنگ لرننگ فار لائف جو ہے وہ مین تھیم جو ہے وہ شیئر کیا تھا. اسی پہ انہوں نے اپنا کنسیپٹ نوٹ بنا کے بھیجے ہیں جو ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارے یہ اسٹوڈنٹس ریسرچرز ہمارے آڈینس جب اس کو اٹینڈ کریں گے تو یہ اسی تھیم کو ہی انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے. جو میجر مینلی تھیم ہم نے انہیں دی ہے, انہوں نے کوئی سب تھیم سلیکٹ نہیں کیا بلکہ اسی کو ہی لے کے انہوں نے اپنا کنسیپٹ نوٹ بنا کے بھیجا اور اسی پہ انہوں نے بات کرنی. جی, تو انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت اچھی کی نوٹ سپیچز بھی ہوں گی. کسی کانفرنس میں آنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے سوشل نیٹ ورکنگ. ایون ایف یو آر ناٹ اے ریسرچر رائٹ ناؤ, لیکن آپ فیوچر میں ریسرچ کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اچھی پریکٹسز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, ان کا انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں, ان پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے فار سوشل نیٹ ورکنگ. ٹھیک ہے, اور یہ جس کو ہم کہتے ہیں ایک کمیونٹی آف انٹرسٹ کے لیے یہ ہمیشہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے جو آپ کو کوئی بھی کانفرنس پرووائڈ کرتی ہے. تو کانفرنس سیکرٹری سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ وہ لوگ جو اس میں پریزنٹرز نہیں ہیں ان کی پارٹیسپیشن کا کیا طریقہ ہے اور وہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, پلس ان کی پارٹیسپیشن کے پوٹینشیل بینیفٹس کیا ہوں گے. ICRP 24 دوسری ریسرچ کانفرنسز کی طرح اس چیز کا خیال رکھے ہوئے ہے کہ سوشل گیدرنگ میں جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو کانفرنس کا پورا بینیفٹ ملے, کیونکہ ہماری کانفرنسز میں ریسرچ اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد آتی ہے, پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, فیکلٹی ممبرز ہوتے ہیں, ریسرچرز اینڈ پریکٹیشنرز اس میں ہوتے ہیں. جب ہم ان کو سوشل گیدرنگ کوئی ایسی پرووائڈ کرتے ہیں جس میں وہ آپس میں مل بیٹھیں اور کوئی انفارمل ڈسکشن بھی کر سکیں, تو اس کے لیے ایک ہمارا 28 اور 29 کی درمیانی رات جو ہے اس میں ہم لوگ ایک ڈنر پارٹیسپینٹس کے لیے ہوتا ہے, اور وہ سوشل گیدرنگ کا بڑا اچھا ذریعہ ہوتا ہے. اس میں وہ ریسرچرز بھی ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ فیکلٹی ممبرز کے ساتھ وہ اسٹوڈنٹس اور جو اسٹوڈنٹ ریسرچر ہیں وہ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اور اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر سکتے ہیں, اور نیو ریسرچز کے لیے اور نیو پریکٹسز کے لیے وہاں ان کو بہت اچھا ایک موقع ڈسکشن کا مل سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایک عام طور پہ ٹی بریکس یا لنچ بریکس ہوتی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اس میں لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. انفارمل ڈسکشنز میں وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو ایلومنائی فورم ہے وہ اس کانفرنس میں بہت ایکٹیو ہوتا ہے, اور اس کی بھی ایک میٹنگ کنڈکٹ ہوتی ہے. عام طور پہ وہ فرسٹ ڈے میں ہوتی ہے جس میں وہ ایلومنائی جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑا جذبے کے ساتھ ان کی شرکت ہوتی ہے, اور ایک بڑا ماحول ہوتا ہے جس میں بڑی خوشی سے اسٹوڈنٹ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. اور اس میں نہ صرف ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو دوسرے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس گیدرنگ سے ایز این آبزرور میں بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. تو ICRP ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہوگا ایک سوشل نیٹ ورکنگ کا اور سوشل گیدرنگ کا فار دی فیوچر ریسرچرز اینڈ فار دی فیوچر پریکٹیشنر. بہت سارے ایسے پارٹیسپینٹس, ایسے ہمارے پاس پریزنٹرز ہوں گے جو ڈائیورس انسٹیٹیوشن سے ہوں گے, اور یہ ایک کانفرنس کا بڑا ایک ایج ہوتا ہے کہ اس میں مختلف آرگنائزیشن کے, مختلف یونیورسٹیز کے, مختلف انسٹیٹیوشنز کے لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میں کانفرنس کوآرڈینیٹر سے پوچھنا چاہوں گی کہ کتنا ایکسپیکٹڈ نمبر آف پارٹیسپینٹس ہے ICRP 2024 کے لیے, اور اس میں کتنی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اور انسٹیٹیوشنز کی لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے. جو ایکسپیکٹڈ نمبر ہے وہ اراؤنڈ 300 ہے ہمارا, کہ انشاءاللہ تعالی جو پارٹیسپینٹس ہوں گے وہ اراؤنڈ 300 ہوں گے.
اور اب آپ نے یہ بات کی ہے کہ کتنے اور یونیورسٹیز سے یا کہاں سے لوگ، تو ہمارے یہ اس میں موجود ہے یہ اس نمبر کو انوائٹ کرنے کا کہ ہماری جو اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو لوکل یونیورسٹیز ہیں ان کو تو ان سے تو ہمیں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی فیکلٹیز اور فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس کو ہم نے انویٹیشن بھیجنا ہے، یعنی ہمارے اس میں جو پروگرام میں ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہیں انویٹیشن بھیجیں گے. اور اس کے علاوہ آل پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں پورے پاکستان میں ان کو بھی ہم نے اپنا انویٹیشن بھیجنا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے آئیں اور یہاں اس کانفرنس کو اٹینڈ کریں. اور جو آپ نے سوشلائزیشن کی بات کی تھی اس سے پہلے ڈاکٹر اطہر حافظ طاہر صاحب سے، اس سلسلے میں اگر یہ نمبر آف اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور فیکلٹی ممبر بھی آ جاتے ہیں تو یہ ایک ہیوج نمبر ہونا ہے سوشلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، جو نیشنل یونیورسٹیز کا ایک اپنا انٹر یونیورسٹیز کا اپنا انٹریکشن ہوگا اور ایک قسم کی شیئرنگ آف ایکسپیرینسز، شیئرنگ آف آئیڈیاز، شیئرنگ آف نالج جو ہے، ایک پلیٹ فارم مل جائے گا انہیں ایک دوسرے سے آئیڈیاز شیئر کرنے کا، اپنی ریسرچ پریکٹسز شیئر کرنے کا، اپنی ایجوکیشنل پریکٹسز شیئر کرنے کا، اور یہ اس طرح سے ایک ڈیلیبریشن ان کے درمیان ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ سوشلائزیشن کا اسپیکٹ بھی ہے اور ان کے ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے بھی انہیں انکریج کرے گا. بہت شکریہ. اور اب میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو ابھی فرسٹ ہینڈ ایک انفارمیشن ملے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنا ایبسٹریکٹ سبمٹ نہیں کروایا یا آپ اس ایکسائٹیڈ ایونٹ کا پارٹ بننا چاہتے ہیں ایز اے پارٹیسپینٹ، تو آپ کیا کریں، کہاں پہ رجسٹریشن ہوگی، اور اگر آپ کو مزید کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو کہاں آپ رابطہ کریں. تو اس سلسلے میں کانفرنس سیکرٹری صاحب سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس کانفرنس کی فردر ڈیٹیلز کہاں اویلیبل ہیں اور کہاں اسٹوڈنٹ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. جی ICRP24 اس کا جو لنک ہے وہ ہماری ویب سائٹ aiou.edu.pk اس کے میں بھی موجود ہے، وہ بلنک کے ساتھ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور اس کو بھی اسٹوڈنٹ اوپن کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ گوگل بھی کر سکتے ہیں. ICRPE 2024 کو جب کریں گے تو وہاں بھی سب سے پہلے یہی لنک کھلے گا ICRP.aiou.edu.pk. یہ لنک بھی موجود ہے. اس لنک کو کلک کرنے کے بعد جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ مین ICRPE کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے. اس میں سبمٹ دی آرٹیکل کی آپشن کو اوپن کریں گے تو سبمیشن کے آرٹیکل سبمیشن یا کوئی اور بھی پینل ڈسکشن یا کچھ بھی چیز جو سبمٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس وہاں پہ آپشن موجود ہوں گی. تو یہ لنک ہمارے جب تک یہ ابھی ڈیٹس چل رہی ہیں 15 جنوری تک یہ اوپن رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جو ہماری ICRPE 2024@aiou.edu.pk اس میں میل کر سکتے ہیں، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ہماری جو فیکلٹی آف ایجوکیشن میں جو ہمارے نمبر ہیں وہ بھی موجود ہیں، اس کے اوپر بھی رابطہ کر کے ہمیں ویب سائٹ پہ موجود ہے، رابطہ کر کے ہم سے کوئی بھی انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور اپنی چیزوں کو سبمٹ بھی کر سکتے ہیں. تو جو بھی کیوری ہوگی اس کے لیے ہم لوگ موجود ہیں آپ کے لیے. جی بہت شکریہ. اور پروگرام کو اختتام کی طرف بڑھاتے ہوئے میری درخواست ہوگی کانفرنس کوآرڈینیٹر سے کہ آپ ہمارے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو. تھینک یو. ICRPE is a platform and we are just providing this platform. Please join us this platform and make a knowledgeable society. چونکہ اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اس میں آپ نے ایز اے کنٹریبیوٹر جو ہے اس نالجیبل سوسائٹی کو آپ نے جو ہے ڈیولپ کرنا ہے اور اسے سسٹین کرنا ہے. تو پلیز جوائن اس دس پلیٹ فارم. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا کانفرنس سیکرٹری، کانفرنس کوآرڈینیٹر، ہمیں اتنی اچھی معلومات دینے کے لیے. اور جس طرح سے کانفرنس کوآرڈینیٹر نے ایک اتنا اچھا پیغام دیا تو یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیں تو ہمیں اس طرح کی اپرچونٹیز کو اویل ضرور کرنا چاہیے. آئیے کچھ سیکھا ہے تو لوگوں کو بتائیے،
اور کچھ سیکھنا ہے تو لوگوں سے سنیے کہ یہاں پہ یہ اپرچونٹی آپ سب کے لیے ہے اور آپ اسے ہرگز مس نہ کریں. ہماری ڈیٹس بہت کلوز ہیں تو آپ انتظار مت کیجیے, اپنی رجسٹریشن جلد از جلد کروائیے. اختتام میں یہ خوبصورت شعر کہ جو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے, خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. انشاءاللہ. بہت شکریہ اینڈ اللہ حافظ.